ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تبارك الله رب العالمين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا تا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کی میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر پرچم
سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصود ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا، دستگیر، پالنہار، پروردگار، رنج بخش، گنج بخش، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ برکت کیا چیز ہے، اور جب ہم کہتے ہیں مبارک ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور برکت کی دعا دینا، مبارکباد دینا، مبارک کہنا، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں جہاں پر میں نے گفتگو کو روکا تھا، اللہ کی توفیق سے وہاں سے میں بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ برکت دینے والا کون ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو برکت کی دعا دی تھی اور اللہ نے ان کو برکتیں عطا فرمائی تھی، ان کا تذکرہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ برکت کا مطلب آپ نے سنا تھا، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، پختہ ہو جانا، مضبوط ہو جانا، ٹک جانا، اس میں خیر آ جانا، نفع آ جانا، فائدہ آ جانا، اس چیز کا نقصان دہ نہ ہونا، ذلت و رسوائی کا باعث نہ بننا، اور اس نعمت کو بڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، اور ہمیشہ بندے کے پاس رہنا۔ یہ محبت، یہ برکت کا معنی ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دے، یوں سمجھیں کہ اس کو بہت بڑی خوشی مل گئی، راحت مل گئی، سکون مل گیا، اور اس کو خوشیاں نصیب ہو گئی۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے مال کی کثرت کا سوال نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ سے مال کی کثرت کا سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ رب العالمین سے برکت کا سوال کرتے تھے۔ چیز تھوڑی ہو اس میں برکت ہو، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ چیز زیادہ ہو برکت سے خالی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین
آکم الحاکمین، تو نے ہمیں جتنی بھی چیزیں عطا فرما رکھی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام اللہ سے برکت کی دعا مانگتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگتے تھے، اپنے لیے مانگتے تھے، اپنے صحابہ کے لیے مانگتے، اپنے مقتدیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو اپیل کرتے تھے ان کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پاک میں گئے ہجرت کر کے تو آپ علیہ السلام مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔ اور کہتے یا اللہ مکہ کے لیے بھی برکت کی دعا کی تھی، مدینہ کے لیے دگنی ڈبل برکت کی میں دعا کرتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی نیا پھل لایا جاتا، نئی فصل کا نیا پھل آتا تو آپ علیہ السلام خوش ہوتے اور اللہ سے برکت کا سوال کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی سائنا، اے اللہ ہمارے اس پھل میں، اس کھیتی میں برکت عطا فرما۔ یہ پھل پاکنے کے جو پیمانے ہیں ان میں بھی سا میں، مد میں، مٹھی میں، کلو میں، یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ نبی علیہ السلام دودھ پیتے دعا پڑھتے، اللہ برکت عطا فرما۔ کھانا کھاتے اللہ سے برکت کا سوال کرتے، پانی پیتے اللہ سے برکت کا سوال کرتے۔ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، یا رسول اللہ دعا کیجئے، آپ ان کو برکت کی دعا دیتے، کیونکہ کسی کو دینے کے لیے اگر کوئی قیمتی دعا ہے تو وہ برکت کی دعا ہے۔ کوئی آدمی نکاح کر کے آتا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا، آپ اس کو برکت کی دعا دیتے۔ کوئی رزق کے حوالے سے، کسی حوالے سے آ کر دعا لینا چاہتا تو آپ علیہ السلام رحمت کی دعا بھی دیتے تھے، مغفرت کی دعا بھی دیتے تھے، ہدایت کی دعا بھی دیتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام آسانی کی دعا بھی دیتے تھے، لیکن زیادہ جو دعا دیتے تھے آپ علیہ السلام وہ برکت کی دعا ہوتی تھی، اس لیے کہ برکت کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ برکت میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے کسی نبی ولی کے اختیار میں نہیں ہے، برکت دینے والا اللہ ہے۔ فرماتے تھے بل برکت من اللہ، برکتوں کا مالک اللہ ہے اور رب العالمین ہی برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی برکتوں کا مالک قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 9 مقامات پر اس بات کو بڑے احسن اور پیارے انداز میں بتایا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہے، برکت دینے والا اللہ ہے، اور برکتوں کے خزانے اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ رب العالمین ہے۔ قرآن پاک سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے، کیونکہ حق وہی ہے جو قرآن میں ہے، سچ وہی ہے جو قرآن میں ہے، صحیح وہی ہے جو قرآن میں ہے، صراط مستقیم وہی ہے جو قرآن میں ہے، صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، صحیح نظریہ وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
دوسرا مقام سورہ فرقان ہے، آیت نمبر پہلی ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے ذات اللہ رب العالمین کی جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ جہان والوں کو آگاہ اور خبردار کیا جائے۔ تیسرا مقام اسی سورت کا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار۔ چوتھا مقام اسی سورہ فرقان میں رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، برکتوں کا مالک اللہ ہے، برکتوں کے خزانے رب العالمین کے پاس۔ ایک اور مقام بھی سنتے جائیے، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ رب العالمین نے انسان کی جو پیدائش کا مرحلہ ہے، اس کی تخلیق کا جو معاملہ ہے، اس کی سائنس بیان کی۔ اللہ نے پہلے نطفے کو خون کی شکل دی، لوتھڑے کی شکل دی، اس کے بعد پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، پھر رب العالمین نے گوشت چڑھا دیا۔ 4 مہینے کے اندر اندر رب العالمین نے انسان کو بہترین خوبصورت شکل و صورت عطا فرما دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، چیزوں کو خوبصورت انداز میں بنانے والا رب برکتوں والا ہے۔ ایک اور مقام بھی سنتے جائیے تاکہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے۔ رب العالمین نے سورہ مومن کے اندر ارشاد فرمایا بارک اللہ رب العالمین۔ وہاں بھی انسان کی تخلیق، انسان کی بناوٹ، اللہ کی قدرت کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر میں رب العالمین فرماتے ہیں برکتوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ایک اور مقام بھی سنتے جائیے، اللہ اکبر، یہ سورۃ زخرف ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بابرکت ذات ہے اس اللہ کی جس کا آسمان ہے، جس کا زمین ہے، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک وہ اللہ ہے جو برکتوں والا ہے۔ ایک اور مقام سنیے، رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ یہ بھی فرما دیا، سورہ رحمان آخری آیت ہے، فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ رب العالمین کا نام برکت والا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے 9 مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا کہ برکتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی برکتوں کے خزانے نہیں رکھتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اپنے امتیوں کو بتایا کہ برکتوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک۔ اے اللہ حمدیں تیرے لیے ہیں، ثنائیں تیرے لیے ہیں، تعریفوں کا مستحق، اللہ اکبر، تعریفوں کا مستحق بھی تو ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرے نام کے اندر بھی بڑی برکتیں ہیں، تیرا نام برکتوں والا ہے۔ نبی علیہ السلام دعائے قنوت سکھاتے ہیں، تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو برکتوں والا ہے، تو بہت بلند ہے۔ نبی علیہ السلام نماز کے بعد بیٹھے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی برکتوں کا ذکر ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے عزت والے، مقام والے، جلال والے، تبارکتا، برکتوں کا مالک تو ہے۔
قرآن اور حدیث کے ان دلائل سے کیا ثابت ہوا برکتوں کا مالک کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یانزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا او کما قال، آپ نے فرمایا جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی جو بلند بھی ہے برکتوں والا بھی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے۔ حدیث میں بھی یہی ہے کہ برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ اللہ سے، کیونکہ برکتوں کا مالک اللہ ہے۔ آج کا نادان مسلمان، بولا بالا مسلمان برکتیں ڈھونڈنے کے لیے صحیح جگہ رابطہ نہیں کرتا، کبھی حجر کے پاس جاتا ہے، کبھی شجر کے پاس جاتا ہے، کبھی قبر والے کے پاس جاتا ہے، کبھی حجر شجر والے کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی در پر، کبھی کسی درگاہ پہ دھکے کھا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے برکتیں تو صرف اور صرف رب العالمین کے پاس ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی در ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں، نہ کوئی حجر والا، نہ شجر والا، نہ قبر والا، نہ دربار والا، نہ مزار والا ہے جو برکتیں تقسیم کرتا ہو، برکتیں دیتا ہو۔ نہ کوئی ملتان میں ہے، نہ کوئی لاہور میں ہے، نہ کوئی پاک پتن میں ہے، نہ کوئی کوٹ مٹن میں ہے، نہ اجمیر میں ہے، نہ بغداد میں ہے، نہ ایران میں ہے، نہ پاکستان میں ہے۔ وہ برکتیں اگر چاہیے میں بتاتا ہوں برکتیں دینے والا کہاں ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، برکتیں دینے والا زمین پر نہیں ہے، زمین کے نیچے نہیں ہے، بلکہ وہ عرش بری پر ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنی شان کے مطابق اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ برکت لینی ہو تو کہاں رابطہ کرنا پڑتا ہے؟ جہاں سے مل سکتی ہو۔ دنیا کی کوئی چیزیں لینی ہے، کوئی ضرورت کی چیز آپ نے لینی ہے تو اس دکان پہ جاتے ہیں جہاں وہ چیز موجود ہو۔ آپ کو گھڑی چاہیے، آپ موچی کے پاس چلے جائیں۔ آپ کو آٹا چاہیے، چکی کی بجائے آپ شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں۔ آپ کو جوتا چاہیے تو سونار کے پاس چلے جائیں۔ آپ کو زیور بنوانے ہوں تو کلاتھ ہاؤس پہ چلے جائیں، کام ہو جائے گا۔ کیونکہ جو چیز چاہیے اس جگہ کا پہلے رابطہ نمبر پوچھو، ایڈریس پوچھو، پھر وہاں جاؤ گے تو کام ہوگا۔ اللہ کے بندو جب در در دھکے کھاتے ہو، جہاں برکتیں نہیں ہیں وہاں زندگیاں گزار دو، برکت نہیں ملے گی۔ برکت وہاں سے ملے گی جہاں برکت ہے، اس کے پاس سے ملے گی۔ جو برکتوں کا مالک ہے وہ کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ برکتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ برکت ملے گی، فلاں کے پاس جاؤ برکت ملے گی، وہ کائنات کا جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ قرآن حدیث اس کی بات کی تائید نہیں کرتا۔ ایسے ہی لوگوں نے کچھ ہستیاں، کچھ بستیاں، کچھ در، کوئی مزار، کوئی دربار، کوئی گدیاں، کوئی گڈیاں، کہتے ہیں یہاں سے جناب بڑی برکتیں ملتی ہیں، بڑے فیض ملتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ برکتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی برکتیں عطا کرنے والا نہیں ہے۔ نبیوں کو برکتیں دینے والا کون؟ ولیوں کو برکتیں دینے والا کون؟ صحابہ کو برکتیں دینے والا کون؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں دینے والا کون؟ جو ہر کسی کو برکتیں دینے والا ہو اس کو فارسی زبان میں داتا کہتے ہیں، عربی زبان میں وہاب کہتے ہیں۔ داتا کے دو معنی ہیں، سب کو دینے والا، سب کچھ دینے والا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، ماؤں بہنوں توجہ فرماؤ، داتا کے دو معنی ہیں۔ آپ ان معنی کے اوپر غور کریں۔ رب کے علاوہ کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔
جو سب کو دینے والا ہو، سب کچھ دینے والا ہو. سب کو دینے والا بھی ایک ہے، سب کچھ دینے والا بھی ایک ہے، وہ اللہ ہے. فتبارک اللہ. پھر بھی بعض لوگ ضد کرتے ہیں، نہیں فلاں فلاں وہ دیتے ہیں، وہ فریاد رس ہیں، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں داتا ہے. تو جو داتا ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں 4 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کو نیند اور اونگ نہ آتی ہو، کیونکہ لوگ فریاد کرتے رہیں، لوگ سوال کرتے رہیں، حاجت مند حاجت لے کے بیٹھا رہے، مشکل والا مشکل میں پھنسا رہے، اور داتا اور غوث پاک سوئے ہوئے ہوں یا اونگ کے اندر مصروف. کام کیسے بنے گا؟ داتا اور غوث کے لیے پہلی صفت یہ ہے اس کو نیند بھی نہ آتی ہو، اس کو اونگ بھی نہ آتی ہو. دوسری اس کے اندر یہ کوالٹی ہونا ضروری ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، اس کو کبھی موت نہ آتی ہو. اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر لوگوں کی ضروریات پوری کون کرے گا؟ لوگوں کی مشکلوں کو کون ہٹائے گا؟ لوگوں کی حاجات کو پورا کون کرے گا؟ تیسری کوالٹی اس کے اندر یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں 24 گھنٹے وہ ہر زبان کو سمجھنے والا ہو. کیونکہ اگر حاجت مند پشتوں میں، سرائکی میں، سندھی میں، انگریزی میں پکارے، فریاد کرنے والا اپنی مادری زبان میں پکارے، داتا کو ساری بولیاں آتی ہوں گی، غوث اعظم کو ساری بولیاں آتی ہوں گی تو کام بنے گا. داتا اور غوث کے لیے تیسری صفت اور خوبی یہ ضروری ہے کہ ساری بولیوں کا جاننے والا ہو. اور چوتھی خوبی یہ ہے داتا وہ ہوگا، غوث اعظم وہ ہوگا جس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہو، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی منع کرنے والا نہ ہو. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ 4 خوبیاں لے جاؤ، مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، پوری کائنات کا چکر لگاؤ، ہے کوئی جس کے اندر یہ 4 کوالٹیاں ہوں، جس کو نیند اور موت نہ آتی ہو، جو ہر زبان کا سمجھنے والا ہو، جو کلی اختیار رکھنے والا ہو، اور جو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہو؟ یہ ساری کی ساری کوالٹیاں کسی انسان میں نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف صفتیں ملیں گی تو رب العالمین کے اندر ملیں گی. اس لیے داتا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، فریاد سننے والا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے. بندہ جو بھی اس سے مانگے، جس وقت مانگے، سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے. اس لیے کسی نے کہا ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگو. کیوں در غیر پہ جاتے ہو برکت لینے؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. وہ کون سی چیز ہے جو رب کے خزانے میں نہیں ہے اور کسی اور خزانے میں ڈھونڈتا پھرتا ہے آج کا نادان مسلمان؟ وہ کون سی چیز ہے جو رب کے پاس نعوذ باللہ شارٹ ہو گئی ہے اور باقیوں کے پاس وافر مقدار میں ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لوگ برکتیں لینے ہیں اس اللہ کی ذات سے لو جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، ہر چیز کا وہ اکیلا مالک ہے. کسی کے پاس جاؤ گے، اللہ اکبر، در ہاتھ پھیلاؤ گے، اس میں شرمندگی ہے، ذلالت ہے، رسوائی ہے. اللہ کے سامنے جوڑی کو پھیلانے میں یقین جانے عزت ہی عزت ہے. دنیا والوں سے مانگو، ایک بار دے دیں گے، دوسری بار دے دیں گے، تیسری بار دل سے نہیں دیں گے، چوتھی بار انکار کر دیں گے. لیکن رب العالمین کی صفت یہ ہے، اللہ کی خوبی یہ ہے، جو بندہ رب سے مانگے، مانگتا جائے، مانگتا جائے، جتنی زیادہ بار وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو اتنا زیادہ اس پہ پیار آتا ہے.
اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے, اللہ سے سوال ہی نہیں کرتا. رب فرماتے ہیں میرا بندہ ہے, میں نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ میں تھا, اس کی ساری ضرورتیں میں نے پوری کی, اب دنیا میں آ گیا, مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ رب ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا, رب العالمین جس زبان میں آپ اللہ سے مانگیں, جس وقت مانگیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. رب العالمین ہر بندے کی زبان کو سمجھتے ہے. اس وقت 6300 تقریباً 92 زبانیں اس کائنات کے اندر بولی جاتی ہیں. ان تمام زبانوں کو جاننے والا کون ہے؟ سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول, پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول, ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول, چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول, بول انگریزی باویں فارس وچ بول, بول سرکی یا بنارس وچ بول, ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نہیں ایکو وار سندا. رب العالمین کی عدالت, رب العالمین کی قدرت کے کوئی اس طرح کے ضابطے نہیں, آج نہیں, کل, ابھی نہیں, بعد میں, یہ نہیں وہ, پہلے امیر آ جائے, پہلے دور والا ہو جائے. اس لیے کسی نے کہا کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو, پہلے تسی آ جاؤ پسرور والے ہو. کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ قصور والے ہو, پہلا تسی آ جاؤ پسرور والے ہو. خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو. کہندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ بکھر والے ہو, پہلے تسی آ جاؤ سکھر والے ہو. کہندہ نہیں ٹھہر جاؤ لاہور والے ہو, پہلے تسی آ جاؤ پشور والے ہو. نہ وہ آکے بڑے آ جاؤ, نہ وہ کہے چھوٹے آ جاؤ, نہ وہ آکے نیڑے آؤ جو دور والے ہو. نہ لین نہ قطار, نہ تو تکرار, نہ ویلا مخصوص, نہ منگل اتوار, انہوں جدو بھی پکارو پکار سندا, وارو واری نہیں ایکو وار سندا. ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا, وارو واری نہیں ایکو وار سندا. ایک وقت میں ہر زبان والا رب العالمین کے سامنے دکھڑا لے کے بیٹھا ہے, فریاد لے کے بیٹھا ہے, حاجت لے کے بیٹھا ہے. بیک وقت رب سب کی سنتا بھی ہے, عطا بھی کرتا ہے. آپ پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. رب العالمین فرماتے ہیں ادعونی, مانگو تو صحیح, پکارو تو صحیح, سائل تو بنو. کوئی ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. برکتوں کا مالک اللہ ہے, دعاؤں کو سننے والا اللہ ہے, داتا اللہ ہے, غوث اعظم اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے. اور برکتوں کا مالک بولو کون ہے؟ برکتیں, مال میں برکت چاہیے, اولاد میں برکت چاہیے, روزگار میں برکت چاہیے, بزنس میں برکت چاہیے, کسی اور حوالے سے, صحت میں, تندرستی کے حوالے, کسی بھی حوالے سے اگر برکت چاہیے, نہ کسی شہر کا سفر کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی سرکار کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی گدی پہ جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی در پہ ٹھوکر کھانے کی ضرورت ہے. رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرو, کوئی کال چارجز بھی نہیں ہے, اور رابطہ فوری ہو جاتا ہے, اور وہ ایسا نیٹ ورک ہے کبھی بیزی بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ چیز سمجھ کس کو آتی ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہے, جس کو اللہ نے برکت دی ہوئی ہے, کیونکہ عقیدہ توحید بھی اللہ کی برکت سے نصیب ہوتا ہے. اللہ جس کے اوپر برکتیں فرماتے ہیں اس کو عقیدہ توحید نصیب ہوتا ہے.
تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا برکتیں دینے والا اللہ ہے، البرکت من اللہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام آپ بھی برکت کی دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی کے لیے بھی برکتوں کی دعا کیا کرتے تھے۔ آنے والا آیا کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک، میرے بھائی اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ جس کو برکتیں مل گئیں اس کے اوپر رب کی رحمت ہو گئی، جس کو برکتیں مل گئیں زندگی میں خوشیاں آ گئیں، جس کے پاس برکت آ گئی نعمتوں کا دوام آ گیا، جس کو اللہ زندگی میں برکتیں عطا فرما دے وہ زندگی میں کبھی دکھی نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ آج وجہ یہی ہے ہم دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث مصطفیٰ سے دور ہو گئے، اللہ کی شریعت سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کو دعا تو دے رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اگر کسی آدمی کو اللہ عزت دے، ترقی دے، عہدہ دے، نوکری دے، دکان دے، مکان دے اور کوئی دنیا کا ساز و سامان دے تو کہتے ہیں نا آپ کو مبارک، کہتے ہیں اونچی آواز سے بولیں، کہتے ہیں نا مبارک۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مبارک ہو، بارک اللہ کا ترجمہ ہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، یعنی یہ نعمت جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے یہ بڑھتی رہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے، یہ تیرے لیے نفع اور فائدے کا اللہ اکبر منافع کا ذریعہ بنے، یہ تیرے پاس ٹکی رہے، یہ بڑھے، کم نہ ہو، ختم نہ ہو، تیرے لیے فائدے کا خیر کا ذریعہ بنے۔ اب بعض لوگ جو حاسد طبیعت کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے۔ کسی نے مکان بنا لیا تو دل راضی نہیں ہوتا، اور کسی کو کوئی جاب مل گئی، کسی نے گاڑی خرید لی، کوئی بھی اللہ نے کسی کو نعمت دی وہ کہتے ہیں اس کے پاس کیوں ہے، حالانکہ کہنا تو ایسے چاہیے اللہ تو نے اپنے اس بندے کو دیا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، وہ تجھے ماننے والا ہے میں بھی تو تجھے ماننے والا ہوں، وہ تیرے نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو تیرے نبی کا غلام ہوں، اللہ مجھے بھی دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دے یا نہ دے اس کو کیوں دی ہے، دے دیا تو پھر بندوبست کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے خالی ہو جائے۔ نہیں میرے اچھا عجیب بات ہے، پتہ نہیں ہوتا نا کہ مبارک کا کیا مطلب ہے۔ وہ حاسد لوگ بھی مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اس کو ملے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو۔ اب ایسے حاسد بندے کو پتہ چلے کہ مبارک کا مطلب ہے اس کو اور ملے، اس کو اور ملے، اس کے پاس یہ نعمت پکی ہو جائے، بتائیں کوئی مبارک دے گا؟ لیکن رسمن مبارکیں دے رہے ہیں، بارک اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، شادی مبارک ہو، نکاح مبارک ہو، دکان مبارک ہو، مکان مبارک ہو، مانے کا پتہ نہیں، حالانکہ یہ دعا دے رہے اللہ کرے یہ تیرے پاس پکی رہے، اللہ تجھے اور دے۔ اللہ اکبر، یہ مبارک کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ جس کے پاس مبارک آ گئی رب کی رحمت آ گئی، اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی مبارک کی دعا کرتے تھے، برکت کی دعا کرتے تھے، دوسروں کو بھی برکت کی دعائیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں میں یہ میرے سامنے لسٹ ہے، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ 94 سال کی عمر ہے، بڑے صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کڑیل جوان ہوں، عمر 94 سال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، پوچھنے والے نے پوچھا اے صاحب تمہاری صحت میں، تمہاری قوت میں، طاقت میں کیا راز ہے، کیا کھاتے ہو، کیا استعمال کرتے ہو، اس طاقت اور خوبصورت جسم اور تندرست و توانا ہونے کی کوئی وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگے صرف ایک ہی وجہ ہے، رحمت للعالمین نے مجھے برکت کی دعا دی تھی۔ میری خالہ، میری ماں فوت ہو گئی تھی، میری خالہ اس وقت جب میں چھوٹا سا تھا مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی آپ اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا لہو بالبرکہ، برکت کی دعا کی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں آج 94 سال کی عمر میں جو جوان لگتا ہوں، صحت مند لگتا ہوں، تندرست و توانا لگتا ہوں، صرف ایک ہی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ رحمت للعالمین نے جو مجھے برکت کی دعا دی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے مجھے برکت عطا فرما دی ہے۔
تو اللہ برکت کی دعا کو قبول کرے تو صحت بھی بہترین ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کیا کریں. تو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی. ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مستند باتیں بتائی جائیں, کیونکہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اگر کوئی سوئے زمین پر کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا, 1 دینار دیا, یشتری بھی شاتن, جاؤ عروہ میرے لیے بکری لے کر آؤ. اللہ اکبر, وہ گئے, مال سستا مل گیا. فبا, اللہ اکبر, انہوں نے ایک دینار کے اندر ایک کی بجائے 2 بکریوں کا سودا کر لیا. واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک بندہ مل گیا, کہنے لگا عروہ کیا بکریاں بیچنی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں, 1 بیچنی ہے, 1 نہیں بیچنی. اس نے پوچھا قیمت بتاؤ, کہا 1 دینار کی 1 دوں گا. اس نے کہا مجھے منظور ہے, دینار دیا, بکری لے لی. واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ یہ لیجئے دینار, یہ لیجئے بکری. آپ نے فرمایا میں نے تو دینار اس لیے دیا تھا کہ بکری خرید کر لا. یا رسول اللہ آپ کے دیے ہوئے دینار سے 2 بکریاں لی, 1 بکری 1 دینار میں بیچ دی, یہ دینار بھی واپس آ گیا اور یہ منافع میں بکری بھی آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْتِهِ. عمر
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة